شیر شاہ سوری نے چاندی کے سکے کو 479 سال قبل ایک ایسا نام دیا جو آج بھارت اور پاکستان، سری لنکا، نیپال، انڈونیشیا، مالدیپ، ماریش اور سیشلس میں کرنسی کا نام ہے۔ شیر شاہ سوری سے پہلے بھارت میں کوئی باقاعدہ کرنسی نہیں تھی۔ سن 1540 میں فرید خان المعروف شیر شاہ سوری نے مغلیہ سلطنت کے دوسرے حکمران نصیر الدین محمد ہمایوں کو شکست دے کر دلی کے تحت پر برجمان ہوتے ہی ہندوستان کو تعمیر و ترقی کے ایک سنہرے دور میں داخل کر دیا۔ ملک میں زرعی، مالی اور انتظامی اصلاحات نافذ کرنا شروع کر دی۔ حکومتی امور چلانے کے دوران شیر شاہ سوری کو علم ہوا کہ ملک کی کرنسی کا موجودہ نظام خامیوں کا شکار ہے، جس کی وجہ سے تجارت اور لین دین میں مشکلیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے متعلقین کو نئے سکے ڈالنے کا حکم دیا۔ سن 1542 میں جب 11.4 گرام وزنی چاندی کا ایک سکہ شیر شاہ سوری کو مشاہدہ کے لیے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کے دونوں رخ بغور دیکھنے کے بعد کہہ ڈالا، یہ روپیہ ہے، اور روپیہ ویسے تو سنسکرت کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خام چاند، تاہم ہندوستان میں کوئی یکساں سکہ موجود نہیں تھا جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہو۔ شیر شاہ سوری نے اس قدیم لفظ کا دوبارہ احیا کر کے چاندی کے سکے کو 479 سال قبل ایک ایسا نام دیا جو آج بھارت، پاکستان، سری لنکا، مالدیپ، انڈونیشیا، نیپال، ماریش اور سیشلس میں کرنسی کا نام ہے۔ شیر شاہ سوری کے حکم پر ہندوستان کے مختلف صوبوں میں بڑے پیمانے پر روپے کے علاوہ سونے اور تانبے کے بال ترتیب مہر اور پیسے کے سکے ڈالے گئے، جن کی بدولت تجارت، لین دین میں آسانی پیدا ہوئی اور معیشت کو ایک نیا رخ مل گیا۔ کرنسی کا معیار نظام متعارف کرانے کے ساتھ ہی شیر شاہ سوری نے مخلوط دھات سے بنے ہوئے ٹکے کے سکوں کو کالعدم قرار دے کر ٹکے کے ان سکوں کو غالباً دلی کے سلطان محمد بن تغلق نے 1329 میں متعارف کروایا تھا۔ بھارتی معاشی مورخ ششی شیورام کرشنا اپنے ایک مضمون بعنوان ٹیلز آف دا روپیز میں لکھتے ہیں، روپیہ کو سن 1542 میں رقم کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ بھارت میں اس روپے کا ایک مخصوص مقدار مانی تھا۔ یہ چاندی کا ایک ایسا سکہ تھا جس کا وزن 11.4 گرام تھا اور روپیہ کے سکے کی مالیت اس کے وزن اور خالص پن کے مطابق مقرر کی گئی تھی۔ شیر شاہ سوری کے متعارف کردہ روپیہ کے سکوں کو مغلیہ سلطنت اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے معمولی تبدیلی کے ساتھ جاری رکھا اور یہ سکے بھارت اور پاکستان سمیت 8 ممالک کی کرنسی کی بنیاد کا سبب بنے۔ دوست محمد خان اپنے ایک بلاگ کہانی اور ہمارے محاورے میں لکھتے ہیں کہ آج کل 1 روپے کا جو سکہ چلن میں ہے
وہ کئی مرحلوں سے گزر کر اس مقام تک پہنچا ہے۔ روپے کا سکہ سب سے پہلے شیر شاہ سوری نے اپنے دور حکومت میں 1540 اور 1545 کے درمیان جاری کیا۔ چاندی کے اس سکے کا وزن تقریباً 11.5 گرام تھا۔ اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے سونے کے سکے بھی جاری کیے جنہیں مہر کہتے تھے، تانبے کے سکے بھی چلائے جنہیں پیسہ کہا جاتا تھا۔ مغل شہنشاہ اکبر نے بھی اپنے دور حکومت کے آغاز میں شیر شاہ سوری کے ہی مالیاتی نظام کو اپنایا، جس کے تحت سونے کی ایک مہر چاندی کے 9 روپے ہوتے تھے۔ چاندی کے 1 روپے میں تانبے کے 40 پیسے ہوتے تھے، جنہیں اکبر کے زمانہ میں دام کہا جاتا تھا، یعنی کہ ہر کرنسی کی کوئی طاقت ہوتی تھی۔ دھات کی صورت میں بڑی کرنسی قیمتی دھات یعنی سونے میں، اس کی چھوٹی چاندی میں، اور پھر تانبے میں۔ آج کل کی طرح نہیں سب کچھ کاغذ کا ہو گیا، جس کی اپنی کوئی اہمیت یا ویلیو نہیں ہے۔ شیر شاہ کا چاندی کا روپیہ اتنا کھرا تھا کہ کئی صدیوں تک معیاری مانا جاتا رہا۔ روپے کے مختلف اجزاء کے سکوں کے علاوہ تانبے کے سکے بھی ڈالے جن کو دام کہتے تھے۔ اس کے نصف، چوتھائی، 8ویں اور 16ویں حصے کے سکے بھی ہوتے تھے۔ شیر شاہ سوری نے ان سکوں پر کلمہ طیبہ اور خلفائے راشدین کے نام لکھوائے تھے۔ یہ اس کی دین اسلام کے ساتھ وابستگی ظاہر کرتا ہے۔ آج بھی بینک آف انڈیا، بینک آف پاکستان کے عجائب گھروں میں شیر شاہ سوری کے متعارف کردہ روپے کے سکے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں، جن پر خلفائے راشدین اور کلمہ طیبہ کے الفاظ نقش ہیں۔ یہ تھی روپے کے سکے کی کہانی، جو کہ شیر شاہ سوری کے زمانہ میں متعارف کروایا گیا، جو کہ سب سے پہلا پاک و ہند کا روپے کا سکہ تھا۔